لیے تشریف لے گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی کوئی دہشت گردی ہوئی ہے یا کوئی سانحہ ہوا ہے، پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے اس پہ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، لیکن میری زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ جس میں زخمیوں کی عیادت کے لیے تمام مکاتب فکر کے اکابرین، تمام مذاہب کے نمائندے زخمیوں کے پاس جب پہنچے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ایک عزم تھا کہ وطن عزیز پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے اور ہر طرح کے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم متحد بھی ہیں اور عزم مصمم رکھتے ہیں۔ کوئی ہمیں کسی بھی سطح پر تقسیم نہیں کر سکتا۔ آپ نے گزشتہ روز دیکھا جب وحشت اور درندگی نے اپنا کام دکھایا اور وحشت اور درندگی پھیلانے والوں نے، تو آپ نے دیکھا بلا تفریق ہر پاکستانی ہسپتالوں میں خون دینے کے لیے پہنچا، ہر مسجد سے خون کے لیے اپنے زخمی بھائیوں کی عیادت کے لیے اپیل کی گئی۔ اور ابھی یہ چھوٹے چھوٹے بچے میں دیکھ رہا تھا ہسپتال میں ان سے ہمارا سوال تھا کہ بتائیے آپ مسجد میں، انہوں نے کہا ہم تو سجدے میں تھے، ہمارا اللہ بڑا غیرت و حمیت والا ہے، اس کے لیے جو سجدہ کر رہے تھے جن ظالموں نے ان پر حملہ کیا ہے وہ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا بھی ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پیغام پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر مساجد، امام بارگاہوں، چرچز، عوام الناس، سلامتی کے اداروں، پولیس، فوج پہ حملہ کرنے والے وہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، پاکستان کے بھی دشمن ہیں، اور ہم اپنے فوج اور سلامتی کے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ دارالعلوم حقانیہ میں جمعے کے بعد حملہ ہو یا مسجد خدیجۃ الکبریٰ، امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ میں حملہ ہو، حملہ کرنے والا ایک ہی ہے۔ حملہ کرنے والوں کے پیچھے وہ اسلام دشمن اور پاکستان دشمن قوتیں ہیں۔ ہندوستان معرکہ حق میں اللہ نے اس کو جو شکست دی، معرکہ حق میں جس طرح وہ نیست و نابود ہوا، اس کا بدلہ معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیل کے لینا چاہتا ہے۔ اس میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ہماری افواج کا مقابلہ کر سکے، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہماری فضائیہ کا مقابلہ کر سکے، ہماری بری فوج کا مقابلہ کر سکے، ہماری بحری فوج کا مقابلہ کر سکے۔ وہ افغانستان کی سرزمین کو، جس افغانستان کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، جس افغانستان کے لیے ہم نے خون دیا ہے، انصار مدینہ کے بعد پاکستان کے لوگوں نے جس طرح افغانستان کے لیے قربانیاں دی، اس کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ آج میرا سوال ہے، اور یہ تمام علماء سوال کر رہے ہیں، تمام مشائخ سوال کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام سوال کر رہی ہے کہ کیا ہماری قربانیوں کا صلہ ہمارے بچوں کا خون بہا کر دیا جا رہا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب موجودہ طالبان کی حکومت کو اور وہاں طالبان کی قیادت کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا، ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ آپ نے تفصیلات دیکھ لی کہ یہ جو لڑکا تھا یہ بھی افغانستان سے تربیت لے کر آیا تھا۔ کب تک، آخر کب تک؟ یہ سوال اب افغان طالبان کی قیادت سے ہمارا ہے کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا، اور اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے تو اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے پاکستان یہ قدرت اور طاقت رکھتا ہے کہ اگر وہ اپنے سے 8 گنا بڑے ہندوستان کو شکست فاش دے سکتا ہے تو آپ کا تو معاملہ ہی بہت ہی پتلا ہے۔ ہم کبھی نہیں چاہیں گے، ہم افغانستان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، لیکن یہ کیسا بھائی ہے
جو روز ہمیں لاشیں دیتا ہے؟ یہ کیسا بھائی ہے جو روز ہمارے بچوں کو مارنے والوں کو پناہ دیتا ہے؟ کیا بلوچستان میں جو کچھ ہوا اس کے سرغنہ اور اس کے ٹریننگ سینٹر افغانستان میں نہیں ہے؟ کیا کل جو ہوا یہ افغانستان سے تربیت لے کے نہیں آیا؟ کیا جنہوں نے مولانا حامد الحق کو نشانہ بنایا وہ افغانستان سے ٹریننگ لے کر نہیں آیا؟ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح کل مسجد خدیجۃ الکبریٰ پہ حملہ ہوا، اسی طرح دارالعلوم حقانیہ کی مسجد پہ جب حملہ ہوا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ جگہ بھی نشانہ بنے گی جہاں سے آپ کے لیے ہمیشہ خیر کا اور اس قوم نے آپ کو خیر دی ہے۔ تو آج کا یہ قومی پیغام امن کمیٹی کے تحت تمام مکاتب فکر کے اکابرین کا جمع ہونا، اپنے زخمیوں کی عیادت کے لیے جانا، اور آج آپ حضرات کے ساتھ یہ گفتگو کا بنیادی مقصد ایک ہے کہ پاکستانی قوم متحد ہے، ایک ہے، اور اس دہشت گردی کے خلاف اپنی افواج اور سلامتی کے اداروں اور پولیس کے ساتھ کھڑی ہے۔ بلوچستان کے اندر جو بلوچستان پولیس نے قربانیاں دی، جو فوج کے جوانوں نے قربانیاں دی، جو عوام نے قربانیاں دی، ایک امام مسجد وہ منتیں کرتا رہا اس کی بیوی، اس کے بچوں کو۔ کیا یہ تمہارا انسانیت؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کا نہ انسانیت سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ سب سے بڑی دہشت گردی یہ ہے کہ اسلام کا نام دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جائے۔ میں علامہ زاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے ہم اس وقت تو ہم سب یہ پاکستان پر حملہ ہے، ہم سب تعزیت کے مستحق ہیں، ایک دوسرے سے تعزیت کر رہے ہیں کہ وہ چند کلمات آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، پھر تمام اکابرین 2-2 منٹ آپ سے بات کریں گے، پھر انشاءاللہ کوئی سوال و جواب ہوگا تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تفسدوا فی الارض، اور دوسری روایات حدیث میں ہے حب الوطن من الایمان۔ میں محترم طاہر اشرفی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو تعزیت پیش کی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر کہ امن کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے جو ہے پہل کی ہے، اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ اس لیے جمع کیا ہے تاکہ پاکستان کو ہم جو ہے مزید مضبوط کر سکیں، اور جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو پیغام دے سکیں کہ اس وقت جو ہے امت مسلمان واحدہ کے تحت اکٹھی ہے، اور مل کر ہم جو ہے اپنے وطن عزیز پاکستان کو ترقیاں بھی دیں گے، کامیاب و کامران بھی کریں گے، اور ہماری اپنی آئندہ نسلیں آنے والوں کو بھی استقامت دیں گے، خوشیاں دیں گے۔ یہ تمام مکاتب فکر کے لوگ قابل جو ہے تحسین ہیں، میں ان سب کا مشکور ہوں، اگرچہ ہمارے دل جو ہے زخمی ہیں، ہمارے دل زخمی ہیں، کیونکہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیاسی فخذینی، اگر میرے قتل کیے بغیر میرے نانے کا دین باقی نہیں رہ سکتا تو آؤ تیر و تلواروں مجھے چھنی چھنی کر دو۔ ہمارے جو ہے جتنے بھی لوگ شہید ہوں گے انشاءاللہ شہادت سے ہمارا وطن عزیز پاکستان مزید مضبوط ہوگا، شہادت ہماری میراث ہے۔ والسلام علیکم۔ علامہ ہادی صاحب سے میں گزارش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین وصحبہ الکرام۔ بس تمام جو فرمائشات جناب صاحب نے فرمایا، خدا ان کو سلامت رکھے۔ صرف ایک جملہ ہے جو پاکستان کے ارتقاء اور کامیابی کے لیے جو امن کمیٹی نے جو کام کر رہا ہے، یہ اگر مستقل رہے تو خداوند عالم نے ہمارے پورے پاکستان کے نظام کو بہتر سے بہتر بنانے کو امید ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہ پہلا بار ہے اسلام آباد میں اس لوگوں نے بھی، دشمنان اسلام نے اسلام آباد میں ابھی قدم رکھا ہے دیکھنے کے لیے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے اشرفی صاحب خدا ان کو سلامت رکھے طول عمر کا، اس نے یہ سارے بندوبست کر کے پورے مشائخ علماء شخصیات ہے، معمولی افراد نہیں ہے، ہر ایک ذمہ دار امام جمعہ و جماعت ہے، سب ذمہ دار اشخاص کو جمع کر کے پہلے بار یہ جو آج گیا ادھر مریضوں کے پاس
یہ پہلا تاریخ ہے. یہ بہت بڑا یہ امن کمیٹی کا پیغام ہے اور ارتقاء پاکستان، کامیابی پاکستان کے لیے اگر ہمارے یہ امن کمیٹی برقرار رہے تو انشاءاللہ دعا ہے اور کامیابی کابرانی کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ حضرت. انشاءاللہ ہم اپنے وطن کے امن کے لیے ان دہشت گردوں کے خلاف قومی پیغام امن کمیٹی حکومت پاکستان ہمارا عزم ہے. ہم امن کے لیے نکلے، ہماری کوئی سیاسی کسی سے، کوئی مذہبی کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہر امن کے لیے کام کرنے والا آئے ہمارے ساتھ اس قافلے میں شامل ہو جائے. ہمارا ایک مقصد ہے پاکستان سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ، اور انشاءاللہ وہ ہو کے رہے گا باذن اللہ تبارک و تعالی. میں مولانا فہیم الحسن تھانوی صاحب سے گزارش کروں گا جو مجمع علوم اسلامیہ جامعۃ الرشید کراچی سے تشریف لائے ہیں کہ وہ اپنے مختصر الفاظ میں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، سب سے پہلے تو افسوس اور تعزیت کا اظہار کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا. اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کو ایک سبق بھی بنائے اور ہم سب کو ہمت عطا فرمائے کہ اس قسم کے سانحے آئندہ اللہ تعالی ہمیں نہ ایسے نصیب فرمائے. دوسری چیز یہ کہ جو حالات ہیں ہمارے ملک کے ساتھ اس وقت، دشمن جس انداز میں ہمارے اوپر حملہ آور ہے، ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہر طبقے سے اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے. اور یہ تو اب معاملات اتنے کھل چکے ہیں کہ ہمارا دشمن کھلا ہوا ہے، واضح ہے. کسی کو کوئی اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے. کوئی مذہبی جماعت ہو، کوئی سیاسی جماعت ہو، دیندار طبقہ ہو، لبرل طبقہ ہو، یا دنیا کے معاشرے کے ہر طبقے کے لوگ، یعنی تعلیم یافتہ ہوں، کالج کے اسٹوڈنٹس ہوں اور دیگر ہر طبقے سے ہمیں چاہیے کہ اس کے خلاف آواز اٹھے اور ہم یکجا ہوں. جیسے آج علماء نے یکجا ہونے کا ثبوت دیا اور آج جس طرح جا کے ہم نے وہاں پہ ان کی عیادت کی ہے، تو بہرحال ہم اس کے لیے ان حضرات کے ساتھ کھڑے ہیں. برے وقت میں بھی کھڑے ہیں، اچھے وقت میں بھی کھڑے ہوں گے، اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سب اپنی یکجہتی کا اظہار کریں. میں گزارش کروں گا مفتی ڈاکٹر میر اشتیاق صاحب سے جو ترجمان ہیں نظام المدارس پاکستان کے، کہ مختصر الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. چیئرمین صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سارے کے سارے مکاتب فکر اور جماعتوں کے لوگ، اور میں نظام المدارس پاکستان کی طرف سے اور اپنی قیادت شیخ الاسلام کی طرف سے اس قافلے کا حصہ ہیں. پیام امن کی اس آواز کو مزید جاندار بنانے میں ہر موقع پہ ان کے ساتھ ہیں. بطور خاص دو چیزیں صرف. ایک یہ کہ کل یہ جو دل خراش اور انتہائی اندوناک سانحہ پیش آیا، پوری قوم اس کی مذمت اس لیے بھی کرتی ہے کہ یہ صرف کسی مکتب فکر کے خلاف یا کسی ایک گروہ کے خلاف نہیں، یہ پوری پاکستانی قوم کے خلاف جارحیت ہے، ریاست کے خلاف جارحیت ہے. ایک طرف تو ہمیں اس کا افسوس ہے، تعزیت بھی کرتے ہیں، اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک حوصلہ افزا ایک کرن بھی ہے امید کی. وہ یہ ہے کہ یقیناً اتنا بڑا واقعہ یہ رد عمل اس لیے آیا ہے کہ دہشت گردوں کی دم پر بڑا قدم اور بڑا بوجھ آیا ہے. ہمارے ریاستی ادارے جس طریقے سے دہشت گردی اور فتنہ خوارج کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے اور منظم کارروائیاں کر رہے ہیں، یہ اس کا رد عمل ہے. کارروائی بڑی تھی، اسی لیے رد عمل بھی بڑھا دیا گیا ہے. ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے. دہشت گردی کا مقابلہ یہ قوم کرتی چلی آئی ہے. ہم اس معاملے میں تمام مکاتب فکر بھی، تمام وفاق بھی، اور تمام علماء، مشائخ اور تمام جو ہمارے اکائیاں ہیں ساری کی ساری، وہ انشاءاللہ ریاست اور ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ قیام امن کے لیے ہر ایک کو قدم اٹھائیں گے اور آخری حد تک جائیں گے اور ہر قربانی دینے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں. علامہ سجاد صاحب سے آپ سب واقف ہیں، ہمارے اسلام آباد میں بلکہ پورے ملک میں ایک بڑی شخصیت ہیں، اور چونکہ آج کا ہم سب ان سے تعزیت بھی کرتے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کہ میرے کلمات جو تھے وہ مفتی طاہر محمود اشرف صاحب نے بیان کر دی ہیں کہ پیغام اسلام کے میسج کے مطابق کہ ایسے دہشت گرد کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. در حقیقت یہ پاکستان کے دشمن ہیں. آپ دیکھ لیں کہ پاکستان جب وجود میں نہیں آیا تھا، ہند کے اندر نہ ہمیں ہندو برداشت کرتا تھا، نہ ہمیں کوئی ادارے کا آدمی کوئی بھی ہمیں برداشت نہیں کرتا تھا، چاہے وہ فرنگی تھا. لیکن نہ ہماری پہچان پبلک سروس کمیشن میں تھی، نہ قانون ساز اسمبلی میں تھی. لیکن جب مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے اور ہمیں اتحاد کا جو ثمر ملا، اس ثمر کا نام پاکستان ہے. اور عوام پاکستان نے مل کر اس پاکستان کو بنایا تھا.
اور اقوام پاکستان کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی اور یہ پاکستان وجود میں آیا، اور تمام اقوام نے مل کر بنایا اور تمام اقوام نے مل کر اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ مختلف طریقے سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں تاکہ پاکستان کی اقوام آپس میں لڑے اور پاکستان کی جڑیں کھوکھلی ہوں۔ پاکستان اگر دیکھیں کہ پہلا ملک ہے کہ جو اسلامی ایٹمی پاور رکھتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ دہشت گرد ناکام ہوں گے، اور چاہے وہ دہشت گردی بلوچستان میں ہو رہی ہے وہ ہمارے پاکستان کے دشمن ہے، وہ اقوام پاکستان کے دشمن ہے، وہ مسلمانوں کے دشمن ہے، لیکن وہ ناکام ہو چکے ہیں کہ ہم سنی شیعہ جسم واحد کی طرح ہے، ایک ہی جسم کی طرح سنی شیعہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم دنیا میں آج مولانا صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ بھائی ادھر سے ادھر حملہ کروا دیا، آپس میں لڑا دیا، لیکن آج جس انداز میں ہر وقت جب بھی ملک مشکل حالات سے گزرا، مولانا طاہر محمود اشری صاحب جو ہیں وہ میدان میں آئے ہیں، اور ہمیں اتحاد کے ساتھ صبر کے ساتھ ایسے اگر واقعات ہوں تو ہمیں صبر کے ساتھ جو ہے اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ اور میں یہی کل بھی کہا تھا کہ حکومت ان ذمہ داروں کو جو کیفر کردار تک پہنچائے، اور حکومت کی بہت اچھی کوشش ہے کہ انہوں نے چند منٹوں میں جو ہے اس کا سارا بایو ڈیٹا نکال دیا، اور ہمیں امید ہے کہ وہ آخری طے تک جائیں گے کہ جو دشمن پاکستان ہے یا دشمن اقوام پاکستان ہے۔ بہت شکریہ۔ میں ایک بات عرض کروں گا کہ یہ باذن اللہ زمین کی تہ میں بھی ان کے سرپرست ہوں گے، ان کے سہولت کار ہوں گے، تو انشاءاللہ ان کو نکالا جائے گا۔ اب تک کی جو پیش رفت ہے آپ کے ذرائع ابلاغ کے علم میں ہے، الحمدللہ بہت مثبت پیش رفت ہے مجرمین کے حوالے سے۔ وہ خود تو کیفر کردار کو پہنچ گیا، حرام کی موت مر گیا، لیکن جو اس کے سہولت کار تھے ان میں سے بھی کئی گرفتار ہو گئے ہیں، اور سارے کا سارا جیسے میں نے پہلے عرض کیا جہاں کے جو مرکز ملتا ہے وہ افغانستان ہے۔ یہ افغانستان والوں کو سوچنا چاہیے۔